غریب نواز کی بارگاہ میں ہر سال عید میلاد النبی کے خاص موقع پر غریب نواز کے دربار میں تمام خدام خواجہ کی جانب سے انجمن سید زادگان کی طرف سے یہ سجاوٹ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہمیشہ کی جاتی ہے، اور غریب نواز کے جتنے بھی چاہنے والے دور دور سے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، ہم سب بھی خدام خواجہ ان سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو غیر حاضر ہیں، جو کسی مجبوری کے تحت کسی وجہ سے دربار میں حاضر نہیں ہو سکے۔ اس خاص موقع پر غریب نواز کے دربار میں ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، غریب نواز ان سب کو ہی بلائیں، ان سب کی مرادیں پوری کریں، ان سب کی رکاوٹوں کو دور کریں، اور جو مقصد سے غریب نواز کی بارگاہ میں یہاں پر زائرین موجود ہیں سب کی مرادیں پوری ہوں۔ میں دربار خواجہ سے سید قطب الدین سکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے 1450 سال پہلے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہیلاؤں کی رکشا کی، مہیلاؤں کو سمان دیا، مہیلاؤں کو شکشا دی اور مہیلاؤں کو حق ادا کیا۔ اس زمانے میں لڑکی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس کے لیے آپ نے منع کیا، اور اس طرح مہیلاؤں کی رکشا کر کے ان کو بڑا کر کے ان کو شادی کے لائق بنایا۔ اور والدین کو یہ آپ نے فرمایا کہ جس نے بھی اپنی 3 بچیوں کو جوان کر کے پڑھا لکھا کے تہذیب یافتہ کر کے شادی کر دی عزت کے ساتھ، تو اس کو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہیلاؤں کو سمان اس طرح سے دیا کہ آپ نے عورت کے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت دے دی، اور یہ بتایا کہ جو ماں کی خدمت کرے گا اس کے اپنی ماں کی خدمت کرنے سے اسے جنت ملے گی، کیونکہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ اور آپ نے مہیلاؤں کو حق ادا کیا اس طرح سے کہ مہیلاؤں کو اپنے باپ کی وراثت میں سے حق دیا، اپنے شوہر کی وراثت میں سے حق دیا، اپنے بھائی کی وراثت میں سے حق دیا۔ اور آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہیلاؤں کو شکشا کے لیے بہت زور دیا، اور ہر مہیلا کو شکشت ہونے کے لیے تنبیہ کری، اور آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرو تاکہ تم اپنی آنے والی نسلوں کو جنہیں تم پالو گی انہیں بھی تہذیب یافتہ کرو اور ان کو بھی شکشا سے زیور سے آراستہ کر سکو۔ اس طرح سے آپ نے تمام مہیلاؤں کو اور تمام انسانوں کو، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، حق ادا فرمایا۔ یہ مہیلاؤں کا جو ظلم ہوتے تھے یہ پوری دنیا میں ہی ایسا تھا، چاہے وہ یوروپ ہو، چاہے ہمارا ملک بر صغیر ہو، ہر جگہ ہوتا تھا۔ کئی مہیلاؤں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، کہیں درگور کر دیا جاتا تھا، اور کہیں رسیاں ڈال کے اس کو کھینچا جاتا تھا اور کلیسا میں دے دیا جاتا تھا۔ اس طرح سے آپ نے مہیلاؤں کو آزادی دی اور ان کا حق ادا دیا اور ان کا سمان دیا، اور بہن کو اور بھائی کو محبت عطا فرمائی، اور یہ فرمایا کہ جو بھائی اپنی بہنوں سے محبت کرے گا اس کے لیے بھی جنت ہے، اور اس کے رزق میں جو اپنی بہنوں کو اپنے گھر میں بلا کے دعوت کرے گا اس کے رزق میں برکت و ترقی عطا ہوگی۔ اور اس طرح سے آپ نے مہیلاؤں کو سمان دیا اور مہیلاؤں کو عزت دی، اور مہیلاؤں کو عزت دینے کے بعد تمام معاشرے میں مہیلاؤں کو عزت دی، اور عزت دینے کے بعد ان کو معاشرے میں عزت اور احترام کی زندگی عطا فرمائی۔